اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو دین کا داعی بنائے اور دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پہنچا ہے۔ آج دوسرا روزہ شروع ہوا ہے۔ میرے دوستوں، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، اور دوسرے عادل بادشاہ کی، اور فرمایا تیسرے مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر، میرے دوستوں فرمایا بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ میرے دوستوں، یعنی 3 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، اور دوسرے فرمایا عادل بادشاہ کی، اور تیسرے فرمایا مظلوم کی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کسی مصلحت کی خاطر تھوڑی دیر ہو جائے، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ میرے دوستو، در منصور میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا تھا، اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں اماں جی فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اسی طرح اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی عبادت کو چھوڑو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اور یہ بے تردد بات ہے، جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے، تو اس کے پورا ہونے میں کیا تردد، یعنی کیا شک ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانہ کے یہاں بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن الحق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ اللہ۔
تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، تو مجھے معلوم نہیں ہوا میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کر دیا ہے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے میں نے فلاں تکلیف بھی ہٹا دی تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مگر اس کا اثر تجھے معلوم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مگر اس کا اثر تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جاوے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھیں گے وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ دنیا میں اس کی دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی، کہ یہاں اس کا قدر فرمایا کہ یہاں اس کا قدر اور اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اسی کی طرف سے غفلت بڑے سے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، میں بات جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس رسالے کے ختم پر ایک جو بات کر رہا ہوں کہ بہت لمبی حدیث آ رہی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالی شانہ بندے ہی کے مصالحے پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت پر ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بعض اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر روتی پھرتی ہے، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ مبادلہ کہ کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے، بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش ضروری ہے۔ میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی یہ مراد کوئی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی میرے دوستوں بتائی گئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی
جاتی ہیں، من جملہ ان کے حرام غذا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا پینا حرام ہوتا ہے، لباس حرام ہوتا ہے، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ کوفہ کے اندر کیا تھا کہ مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم اس پر مسلط ہوتا، ان کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے اس نے کہا میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جو جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آؤ اللہ کو منا لیں، آؤ اللہ کو راضی کر لیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو انعامات سے، اپنے بندوں کو احسانات سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ اگر ہم خود نہ لیں میرے دوستوں، ہماری اپنی ہی بدقسمتی ہے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے احسان فرمائے ہیں اس امت محمدیہ پر، لیکن آج مسلمان دعا مانگتا نہیں ہے اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف توجہ دی ہوئی ہے، رازق کو چھوڑ کر مرزوق کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، حالانکہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہے، حالانکہ عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے، حالانکہ سلطنت دینے والا اور فقر دینے والا تو میرا ایک اللہ ہے، لیکن آج ہم کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جن کے پاس تم جاتے ہو اور جا کر کے ان سے کہتے ہو ہماری فلاں مراد پوری کر دو، ہم بکرا دیں گے، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خود مرزوق ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ آؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تمام مسائل حل کر دے گا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئی، نئی مسلمان ہوئی تو اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور کفار تانے دیں گے کہ آپ نے مسلمانوں کا اسلام قبول کیا ہے، اب تو آپ کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ۔ انہوں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور میرے دوستو اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ زندہ ہو گیا اور اس بچے نے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو دعا تو میرے دوستوں عبادت بھی ہے، دعا عبادت ہے، یاد رکھنا عبادت ہے دعا، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح میرے دوستوں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، کہ عبادت آپ سب مانتے ہیں ایک اللہ کی کرنی چاہیے، اسی طرح یہ دعا بھی میرے دوستوں ایک اللہ کے سامنے مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنا سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ پھر دیکھنا میرے دوستوں اللہ کیسے مشکلوں کو حل کرتے ہیں، پھر دیکھو اللہ کیسے دعا قبول کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے، اور اس کے بعد جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور لائک کیجئے، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرے دوستوں، دعا کی 3 چیزیں میں آپ کو 3 قسم کی، یا تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یا دیر سے ہوتی ہے، یا پھر ہوتا یہ ہے کہ دعا کا بدلہ دنیا میں کوئی اور چیز مل جاتا ہے، کسی اور ایسا کہ آپ نے سنا ہے کسی چیز نقصان کو ہٹا دیا جاتا ہے، کسی غم و بلا کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔